السلام علیکم. کوشچن ہے ہمارے پاس ENG 510 میں کہ سوشل میڈیا پہ جو لینگویج کے استعمال میں ویریشن آئی ہیں ان کی کون سی چینجنگز آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں. پہلے کوشچن کے فرسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں کہ کیا چینجنگز آئی ہیں. چینجنگ جو میجر چینجنگز آئی ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ چینج جو آپ دیکھ سکتے ہیں یا وہ میں نے 4 یہاں پر مینشن کر دی ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور کوشچن کے پہلے پارٹ کو میں نے یہاں پر انڈر لائن کر دیا ہے. پہلا چینج جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں آرتھوگرافک چینج. آرتھوگرافک چینج سے کیا مراد ہے؟ آرتھوگرافک چینج کا مطلب ہوتا ہے اسپیلنگ میں چینج آ جانا، ٹھیک ہے، اردو میں جس کو آپ سمجھے املا میں چینج آ جانا. جیسے کہ موسٹ کامنلی ہم جب لفظ لکھتے ہیں یو، تو اس کی جگہ وائی اور یو کی جگہ ہم سوشل میڈیا پہ یو لکھ دیتے ہیں انفارمل لینگویج میں. اسی طرح ٹو کی جگہ میتھس والا ٹو ڈال لیتے ہیں. جو ایگزامپل ہے میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ تو آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ آپ ہر پوائنٹ میں اپنے ٹیچر کو، انسٹرکٹر کو کیا آپ لاجیکل ریزن دے رہے ہیں، ایگزامپل کیا دے رہے ہیں، کہ آپ کو پوائنٹ صرف سمجھ آیا ہے یا آپ کو سمجھانے کے لیے پوری ایگزامپل بھی آپ کو پتہ ہے کہ واقعی میں اس کا استعمال ایسے ہو رہا ہے. سیکنڈ یہ فائدہ ہے ہائی لائٹس کا کہ ہائی لائٹ سے نا آپ کو یہ پوائنٹ یاد رہ جاتے ہیں، اور یہ آبجیکٹیو میں بہت زیادہ اس طرح کے پوائنٹس آئے ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے، تو اس سے آپ کو یہ کہ یہ یاد ہو جائیں گے، میمورائز ہو جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. سیکنڈ چینج آپ بتا رہے ہیں نیولوجزم اینڈ نیو میننگ کی. نیولوجزم کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے نئے نئے ورڈز بنانا، نئے نئے ورڈز کی میننگز بنانا، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ نئے نئے ورڈز بن گئے ہیں. سیلفی ایک نیا ایجاد ہو گیا، بیچ میں ٹویٹ ہو گیا، فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ وغیرہ. یہ ایگزامپل دیکھ لیں آپ. ٹویٹ کا مطلب بھی جیسے اگر آپ اردو لغت دیکھیں تو اس میں ہے چڑیوں کا چہچہانا، لیکن یہاں پہ ٹویٹ کا مطلب سوشل میڈیا پہ کیا ہے آپ کو یو نو اٹ ویری ویل. ٹویٹ کا مطلب ہے کہ ٹویٹر پہ کوئی اپڈیٹ کیا ہے، کسی بندے نے کوئی بات کی ہے، کوئی پوائنٹ بتایا ہے، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی ایموٹیکونس اینڈ ایموجیز. ایموٹیکون کیا ہوتا ہے بچوں کے جو ایموشن، ایکسپریشن اور ریئیکشنس ہمارے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم بجائے پورے جملے لکھنے کے، فار ایگزامپل آپ اپنی دوست کو کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، یا مجھے نیند آ رہی ہے، یا I'm not feeling well، ٹھیک ہے، ایسا آپ دینا چاہ رہے ہیں، پورا اسٹیٹمنٹ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی جگہ آپ بس ایموجی یوز کر لیتے ہیں جو کہ موسٹ کامنلی واٹس ایپ پہ ہم سب یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو وہ چینج آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ. ورڈس کی جگہ نان وربل کمیونیکیشن جو استعمال شروع ہو گئی ہے. پوائنٹ نمبر 4 جو 4 چینج آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ ہے سلینگ اینڈ انفارمل لینگویج. سلینگ کیا ہوتا ہے؟ سلینگ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو فارمل لینگویج میں نہیں ہوتے، یعنی کہ رسمی لینگویج میں ان کا استعمال نہیں ہوتا. یہ ہماری غیر رسمی لینگویج کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہم ان کو لینگویج میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈکشنری ورڈز نہیں ہوتے یہ. جیسے کہ ایک لفظ موسٹ کامنلی ہم یوز کر رہے ہیں آج کل BTW ٹیکسٹنگ میں. BTW کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بائی دا وے. اس طرح بہت سے اور ہیں. لول جیسے ہم یوز کرتے ہیں، لوئل. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 4 وجوہات ہیں جو چینج ہیں جو کہ موسٹ کامنلی دیکھنے میں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ریپڈلی یوز ہو رہی ہیں. یہ چاروں آپ نے بتا دی. یہ ٹاپک کلوز ہو گیا. کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ چینجنگز جو آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں ان کی پیچھے ریزن کیا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کی کیا ریزن ہے، کیوں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ سیکنڈ پارٹ پھر میں نے انڈر لائن کر دی ہے اس کی ہیڈنگ کو تاکہ اچھے طرح سے کلیئرٹی آ جائے. پوائنٹ نمبر 1 ہے جی ایفیشنسی اینڈ کریکٹر لمیٹیشن. ایفیشنسی کے لیے کنوے میسج کنسائزلی اینڈ سیو اسپیس. جلدی سے اسپیس کو کم سے کم اسپیس میں بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. کریکٹر الفاظ کے کم سے کم استعمال کرنے کے لیے وہی والی بات آگے کہ ایموجی آپ ڈال لیتے ہیں اور اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پورا جملہ لکھنے کے بجائے کہ میں خوش ہوں یا میں اداس ہوں، یا ایسا پورا اسٹیٹمنٹ دینے کے بجائے ایک ایموجی دے دیا. کریکٹر لمیٹیشن ہو گئی اور ایفیشینٹ طریقے سے پہنچ گیا آپ کا میسج. سیکنڈ آپ نے ریزن یہ دی ہے کہ انفارمیلٹی اینڈ فیملیرٹی کے لیے آپ یہ، کیونکہ آپ جو فرینڈس کا آپ کا سرکل ہوتا ہے یا آپ کا سوشل سرکل ہوتا ہے یا فیملی کے ساتھ آپ کا گروپ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ جلدی یہ ساری چیزیں بیچ میں استعمال کر لیتے ہیں. اب دیکھیں جیسے جو آپ کی فارمل لینگویج ہوتی ہے، فارمل آپ کی بات چیت ہوتی ہے، فارمل سیٹنگ ہوتی ہے، تو پروفیشنل یوز میں تو آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ یا آپ اپنی پروفیشنل بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں تو استعمال نہیں کر سکتے نا. تو یہ سر سوشل میڈیا جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آپ کے لیے نان فارمل ہوتا ہے، انفارمل ہوتا ہے، تو انفارمل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہاں پر یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. اسپیڈ اینڈ ایمبیڈنسی کے لیے
اچھا جی، اب یہ جو میسیج ہوتا ہے وہ آپ امیجیٹلی بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ آن لائن میسیج گیا فوراً رپلائی آ گیا، تو اس اسپیڈ کو ہم اویل کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ جو جنریشن ہے، ہم جن دور میں ہیں، ہم سے اتنا ویٹ نہیں ہوتا کہ ہم ایک چٹھی لکھیں اور اس کا ویٹ کرتے رہیں کتنے دن اس کا جواب آئے. تو اس لیے جلدی جلدی بات چیت ہو جائے، جلدی جلدی شارٹ کٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ نمبر 4 ہے یہاں پہ بچوں کے سوشل آئیڈینٹی اینڈ گروپ افیلیشن کے لیے. سوشل آئیڈینٹی اور گروپ افیلیشن کا مطلب مدعا وہی ہے کہ آپ کے سوشل گروپس کے میں آپ فیملیئر ہوتے ہیں، تو سوشل آئیڈینٹی کے لیے آپ یوز کرتے ہیں بہت سی لینگویج. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی یوٹیوبر ہے یا کوئی ٹک ٹاکر ہے یا پھر کوئی ایک خاص سوشل گروپ سے ایفیلیٹڈ ایک بندہ ہے، تو اس کی اپنی ایک لینگویج ہوگی، اپنی ٹون ہوگی، جس لینگویج اور ٹون کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہاں پہ اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہوگی، جیسے ایکٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیچے آپ کنکلوژن دیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی اوپر دلیل دیے ہیں، جو وجوہات بیان کی ہیں، آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں، آپ کا ان سب کے بعد کیا آپ کا اوپینین ہے. تو آپ یہی بتائیں گے کنکلوژن میں کہ میرے اوپینین میں جو ہے یہ ساری چینجنگز جو ہیں وہ کانٹیکسٹ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور کلچر اور لینگویج میں ویری کرتی ہیں. کلچر ٹو کلچر اینڈ لینگویج ٹو لینگویج ویری کرتی ہیں، یعنی یہ ساری لینگویجز میں ایک جیسی نہیں ہوں گی. اردو میں اور ہوگا سوشل میڈیا میں ان کا استعمال اور ان کی وجوہات، انگلش میں اور ہوں گی، اسپینش میں اور ہوں گی، چائنیز میں اور ہوں گی. تو کلچر ٹو کلچر یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں اس کا یہ پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہم رومن ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، رومن لینگویج جو یوز کرتے ہیں وہ چائنیز تو نہیں یوز کرتے ہوں گے، اور یہ برٹش پیپل یا پھر اسپینش لیٹن یہ تو یوز نہیں کرتے. تو وہ رومن جو ہم لینگویج کر رہے ہوتے ہیں استعمال، تو وہ صرف ہم اپنے ہی اس میں کرتے ہیں، اپنے کانٹیکس میں، یہ اپنے پاکستانی کلچر میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہوپفلی آپ کو میں نے میری دی ہوئی ریئل ورلڈ کی ایگزامپلس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تمام اہم پوائنٹس ایگزامپلس یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہیں. اب جی سب سے اہم بات میں نے آپ کو بتانی ہے، آنسر آپ کو پتہ چل گئے ہیں. اب جی سب سے اہم پوائنٹ بچوں یہ کنسیڈریبل یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کو یہ جو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں آپ کو ریفرنس دیے گئے تھے کہ لیسن نمبر 24 to 28 تک یا 27 تک اس میں شامل ہوں گے. تو یہ ایک جنرل ٹاپک تھا جو سوشل میڈیا پہ لینگویج کے یوز کا. اگر آپ اس پہ جنرلی لکھنا شروع کریں گے یا آپ اس پہ چیک کریں گے انٹرنیٹ وغیرہ پہ، تو یہ ہیوج بلاگز آپ کو مل جائیں گے. تو آپ نے اتنے جنرل سارا ڈاٹا اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بچوں جب بھی آپ کو اسائنمنٹ جی ڈی بیز وغیرہ ملتی ہیں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ آپ کا جو کانٹیکس ہوتا ہے کس کانٹیکس میں آپ سے پوچھا گیا. اب یہ لیسن نمبر 27 اس کو میں ذرا تیز سے لاؤں گی، نو ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہوں گے گھر میں اویلیبل، تو آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا. لیسن نمبر 27 اور 28 یہاں پہ آپ تھورلی اس کو پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ اس کو دیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو آپ کا کوسچن تھا وہ کس کانٹیکس سے آیا تھا. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کانٹیکس میں اس کا ریزن دیں. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سارا اسائنمنٹ ڈسکس کیا ہے وہ ساری اس کانٹیکس کی اسٹڈی سے ہے، کیونکہ یہ میرا خود بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اسی میں پڑھتی آ رہی ہوں، اور مزید بھی اسی میں میرا کام ہے، اسی میں میرا سب کچھ آرٹیکلز وغیرہ میں لگی رہتی ہوں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی اسائنمنٹس کرتے ہیں، جی ڈی بیز کرتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ نے اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہے، تو یہ ایک پرسنل ایڈوائس یہاں پہ میں آپ کو دے رہی ہوں. تو اس لیے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ جس کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہے ہیں نا اس کانٹیکس میں جواب دیں، کیونکہ یہ جو آرٹ اور لینگویج ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں جیسے انگلش لینگویج کی بات کر لیتے ہیں، یہ جو آرٹ اور لینگویجز ہوتی ہیں یہ کتنا واسٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو ہسٹری میں مطلب بہت ہی ڈاٹا پڑا ہوا ہے، بہت ہی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر یہ کانٹیکس ٹو کانٹیکس آپ کا سوال ویری کرتا ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ہو گیا. ہوپفلی آپ کو اسائنمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی کوسچن ہوتا ہے یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا میرے سے کوئی یہاں پہ مس پروننسیشن ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے پلیز کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں تاکہ میں ساتھ ساتھ اپنی امپرومنٹ بھی کیا کروں. اللہ حافظ، گڈ لک.